دنیا کے غریب اگر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا شارٹ کٹ نہیں ہے، ابے بہت شارٹ کٹ ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو غریب ہیں اور بہت ہی خدا ترس ہیں، مطلب بہت زیادہ ہی کرتے ہیں نا نیکیوں کے کام، لوگوں کی بھلائیوں کا کام، بڑا درد دل ہے، لیکن خوار ہو رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، پیسہ ہی نہیں مل رہا صحیح سے، دن رات پاگلوں کی طرح لگے پڑے ہیں۔ مشکل سے دن کے مزدور کو ملتا ہے 300-400 روپے، 500 روپے، 1000 روپے کما لے گا، مہینے کے 30,000 کما لیے، فرض کرتے ہیں 30 دن کے اندر 1,000 ایک دن بھی کمایا، 30,000 میں بجلی کے بل میں برابر ہو جاتا ہے تقریباً، باقی بجلی اور گیس میں قرضوں میں ڈوب رہا ہے غریب۔ اب جو بتا رہا ہوں اس کو چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سن لو، جتنے بھی غریب ہو بات کو سنو۔ یہ جو طبقہ ہے نا سالہ، اس نے کتنا اماؤنٹ لیا ہوگا، مجھے اس حوالے سے ڈیٹیل نہیں پتا، میں نے اس پہ ابھی ریسرچ نہیں کی، سوشل میڈیا پہ کسی نے یہ تصویر لگائی ہے، اس پہ ایک اپنا تبصرہ لکھا ہے، میں اس حوالے سے دیکھوں گا، مجھے اگر ملا تو ثبوت سامنے رکھ دوں گا اسی کا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے، موویز انڈسٹری میں کام کرنے والے اپنی ایک ایک فلم کے کتنے لیتے ہیں؟ کروڑوں روپیہ فیس لیتے ہیں۔ کتنی فیس، پیسہ لیتے ہیں، پیسہ ایک فلم کرنے کے، ایک ناچنے کے، ایک گانے کے، ایک ٹھمکا لگانے کے۔ وہ یاد ہے پاکستان کے اندر تھی وہ لڑکی، ایک ٹھمکا لگانے پہ مشہور ہوئی تھی، 2 دن کے اندر، 2 سے 3 دن میں اس نے کتنا کروڑ روپیہ کمایا تھا، مجھے یہاں تک یاد ہے شاید 2 کروڑ روپے کما لیے تھے۔ کیوں؟ پتہ لگا کہ کچرے دماغ کے دیکھنے والے کچرے کے اوپر پیسہ بہت پھینکتے ہیں، عیاشیاں کرا لو ان لوگوں سے حرام کی کمائی کو حرام کاموں پہ لگانے کے لیے۔ تو بس ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، پھر لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی جو اسکل مولانا ابرار عالم نے اپنے چینل پہ سکھائی ہے، جا کے اس کو سیکھو اور سیکھ کر پریکٹس کرو، اپنے لا علاج مرض کو ٹھیک کرو، اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے لا علاج مرض کو ٹھیک کرو۔ جب مرض ٹھیک ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، کانفیڈنس ہو جائے، تجربہ ہو جائے، اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ مرض ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہے، بہتری آنا شروع ہو رہی ہے، اگر مسلم ہو تو اچھی بات ہے، غیر مسلم ہو تو وہ تجربہ ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جانا، بات ختم، تاکہ تمہیں زیادہ آسانی ہو، بہتری ہو۔ حکم اللہ کا ہے، بہتری اللہ کے حکم سے آئے گی، شفا اللہ کے حکم سے ملے گی۔ اب آگے کرنا ہے کیا ہے؟ یہ جو طبقہ ہے سالہ، جو ٹھمکے لگانے کے، گانے گانے کے، فلم میں ڈانس کرنے کے، ناچنے کے، کپڑے اتارنے کے، ننگے ہونے کے کروڑوں روپے چارج کرتے نا، تم لوگ ان کے لا علاج مرض سے ان کو نجات دلانے کے لیے کروڑوں روپے فیس لوگے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مرضی ہے تمہاری، لاکھوں روپے لو یا کروڑوں روپے لو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہزاروں میں مت لینا، یہ میرا مشورہ ہے۔ یہ کروڑوں کماتے ہیں ٹھمکوں کے بھی، تم ان سے کم لاکھوں روپے تو لو نا، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ تو لو، باقی کروڑ لینے تو 1 کروڑ، 2 کروڑ بھی لو۔ یہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے خود سے اتنی آسانی سے، میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے کھلم کھلا خلاف کام کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے کیسے شفا دے دے؟ اگر اللہ کسی کے پکڑ کر لے تو وہ آسانی سے کیسے بچے گا؟ بہرحال اللہ کسی پہ ویسے خود ہی ترس کھا لے اور اپنی رحمت سے مزہ چکھا دے، ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے معافیا مانگ لے، ایک الگ بات ہے، لیکن دا پوائنٹ از دیٹ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب چیک کریں، ڈاکٹر فیس بتاتا ہے 500 روپے، 1000 روپے، میڈیکل ڈاکٹر بھی فیس لیتا ہے، اور دوا خریدنے کے لیے اسٹور پہ بھیجتا ہے، اور علاج کرنے کے لیے الگ پیسے لیتا ہے، اور آپریشن کرنے والا سرجن اس سے زیادہ پیسہ لیتا ہے، لیتے نہیں لیتے سرجن لاکھوں میں، اور وینٹیلیٹر کیس ہو جائے تو اس کے بعد تو بھائی پر ڈے چل رہا ہوتا ہے، آئی سی یو روم، سی سی یو روم، فلاں روم، یہ روم، اور پھر انجیکشن کے اتنے پیسے، میڈیسن کے اتنے پیسے، مینٹل ہیلتھ کی دوا 5 لاکھ، وہ دوا 10 لاکھ، یہ چیز اتنا، وہ انجیکشن 17 کروڑ، دیکھا تھا میں نے کسی کا کہ 17 کروڑ روپے کا صرف ایک انجیکشن لگانے کی اس کی پیمنٹ تھی۔ اور آج کل مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا، ایک لیڈی ڈاکٹر نے بتایا، میرے ساتھ جا رہی تھی سفر میں، بتانے لگی کہ ایک انجیکشن ہے جو 15,000 میں سیل کیا جا رہا ہے، اور ملتا ہے 2-2.5 ہزار کا، اور ان کو مل رہا تھا 9,000 کا، اور وہ لے کر ارینج کر رہی تھی غریبوں کو دینے کے لیے تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میرے ریلیٹو میں ایک ڈاکٹر نہیں، لیڈی ڈاکٹر، تو ان کا اپنا ہاسپٹل وغیرہ بھی جو ہے نا اس حوالے سے کام ہوتا ہے، تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا یہ 9,000 کا آپ کو پڑ رہا ہے؟ کہہ رہی ہے ہاں۔ میں نے کہا تو عام بندے کو کتنے کا پڑ رہا ہے؟ کہہ رہی ہے وہ 15,000 کا، اور وہ بھی اسے مل گیا تو مل گیا ورنہ شارٹ۔ اور میں نے کہا ملتا کتنے کا ہے؟ کہہ رہی ہے 2-2.5 ہزار کا اس کی اصل کوسٹ۔ تو میں نے کہا آن لائن آرڈر کریں، آن لائن منگا کے غریبوں کو دے دیں جو کرنا ہے۔ کہہ رہی نہیں، آن لائن اس طرح نہیں ہے نا، وہ ساری چیز پھر باہر سے آنا، پھر یہ سب کچھ وہی بات بڑھ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال میں اس سے ایک چیز سمجھا کہ بھائی میڈیسن کے نام پر بھی غریب کو کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ملتا، غریب کو نہیں ملتا، امیر تو فائدے اٹھا لیتا ہے، پیسہ روکڑا خرچ کرتا ہے۔ تو آج جو میں نے بتا دیا نا، میں نے جو چیز بتا دی ہے اس کو عمل کرو۔ دوسرا میں نے اسپریچول ٹیکنالوجی کے حوالے سے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مشین سیٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اسپریچول مشینیں بنا لو اب،
जैसे लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं अपनी अपनी छतों पे स्पिरिचुअल मशीन सेटअप लगाओ, वायरलेस सिस्टम लगाओ, वायरलेस, ये वायरलेस ही है। तुम्हारे पास ये चीज़ होगी, जो जब मरीज पास बैठा होगा, मरीज पास हो उधर, तो उसके ऊपर काम करो। अपने पूरे मोहल्ले के लाइलाज मरीजों को ठीक करने की सर्विस दो। अपने इलाके के अंदर, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने शहर में, जिधर मर्जी हो, बस छत पे सेटअप लगा लो। सेटअप बड़ा सिंपल सा है, चूल्हा लगेगा, तेल डलेगा, बकरे के 2 दिल आएंगे, 2 दिल से 1 दिन का काम हो जाएगा, और बाकी सब प्रोसेस उसके अंदर है। बाकी डिटेल मौलाना अबरार आलम के चैनल पर जाके सुन लो। इससे ज़्यादा आइंदा मुझे ये ना कहना कि लाइलाज मरीज़ कैसे ठीक होते हैं। डॉक्टरों के पास जाने की फ़ीस नहीं है। मेरा बाप मर रहा है, मेरी माँ मर रही है कैंसर में, एड्स में, फालिज में, और हम डॉक्टरों की फ़ीस दे नहीं सकते क्योंकि हम बाहर सड़क पे ख्वार हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मैं क्या इससे ज़्यादा क्या करूँ? और भाई मैंने भी रूहानी बिज़नेस करने की कोशिश की है। मैं अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं कीड़े मकोड़ों पे काम कर लेता हूँ जब दिल चाहता है। वो मेरा एक पैशन है, मेरा शौक है, मैं कर लेता हूँ। लेजेंडरी फ्रीलांसर में मेरे केसेस पड़े हैं, देख लो। मुर्दे भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए हैं। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि दुनिया के जितने भी गरीब हैं, अब सिसकना छोड़ दो, अपने आप को भी ठीक कर लो, और अपनी उसी स्किल को सीख कर दूसरों को भी ठीक करो और पैसा कमाओ। फीस तुम भी लो, जब डॉक्टर फीस ले सकता है तुम भी फीस ले सकते हो। डॉक्टर हर बार किस्म के मरीज को ठीक करने के लिए बस दवाइयाँ लिखता है, मशवरे लेता है। तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए काम करो। जब तुम, एक बात बताऊं, जब काम शुरू करोगे तो तुम्हारे जरिए फ़ायदा होना शुरू होगा। अबे बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद ही आएंगे तुम्हारे पास। जब कोई मर रहा होता है ना, तो वो ढूंढता फिरता है, हाँ, किसी अल्लाह वाले को, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, फूंक मार के ठीक कर दे, दम करके ठीक कर दे, दुआ करके ठीक कर दे। तो बना लो खुद को वैसा, बना लो और कर लो मज़े। मज़े करो भाई, करो मज़े। नेक रहते हुए, नेक मुसलमान रहते हुए खाओ पियो और हलाल तरीके से जो करना है करो। फीस एक इंसान का बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो मर्जी फीस अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकता है। ठीक है, जाओ और सीखो। फ्रीलांसिंग के हवाले से मैंने बहुत सी चीज़ें सिखाई हुई हैं। मेरे चैनल ज़िशान अरशद पे जाके सीख लो। फ्रीलांसिंग के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से 10 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, सिखाई हुई हैं। तो अब ये इशू नहीं होना चाहिए कि दुनिया के अंदर गरीब मर रहे हैं, दुनिया के अंदर गरीबों को इलाज के पैसे नहीं है, दुनिया के अंदर गरीब के पास गुर्बत बहुत है। अबे तुम्हारे घरों के अंदर चूल्हे हैं, चूल्हे हैं ना, तेल है ना, तेल चूल्हा और ये माचिस तो होगी ना। बिजली नहीं है तो क्या हुआ, पैसा बनाना शुरू करो, बिजली के बिल भी दे सकोगे। मैं और क्या बताऊं भाई, जाओ और माल बनाना शुरू कर दो, जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज़।